دلچسپ سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کار کی قیمت $1 ہو اور دوسری کی $100 ملین؟ جی، ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جس میں $250 ملین سے زیادہ کی گاڑیاں دکھائی گئی ہیں۔ تو آئیے اسی کا جائزہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قدر یا ویلیو اصل میں ہے کیا۔ دیکھیں یہ سوال بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ صرف لوہے یا انجن کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ انسان کس چیز کو اہمیت دیتا ہے۔ کیا وہ رفتار ہے، حفاظت، یا پھر کہانی، بالکل، یا وہ کہانی جو ایک گاڑی اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قدر کی تعریف ہر قدم پر کیسے بدلتی ہے، اور کچھ مثالیں تو واقعی حیران کن ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، پہلی سیڑھی سے۔ $1 والی کار۔ $1، ہاں، میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں $1۔ ذریعہ میں جو گاڑی دکھائی گئی وہ ایک مکمل کباڑ تھی، مطلب دھات کا ایک ڈھیر۔ مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ بالکل، وہ اسے کباڑ خانے تک لے جانے کا خرچہ بھی بچانا چاہتا تھا۔ اور یہی قدر کا سب سے بنیادی پیمانہ ہے۔ کیا کوئی چیز اپنا کام کر سکتی ہے؟ اس معاملے میں جواب تھا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے چلانے کے قابل بنانے کے لیے $20,000 لگے۔ اور اس کے بعد بھی جب وہ سٹارٹ ہوئی تو ہر طرف سے دھواں اور عجیب آوازیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی وقت پھٹ جائے گی۔ اس کا چلنا ہی ایک معجزہ تھا۔ تو $1 کی قدر کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو اپنا بنیادی مقصد بھی پورا نہ کر سکے۔ بالکل، یعنی کیا یہ گاڑی چلتی بھی ہے؟ اور جواب تھا بمشکل۔ لیکن اب یہاں سے ہم ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتے ہیں، سیدھا $100,000 کی ٹیسلا پر۔ اچھا۔ اور یہاں آ کر قدر کی پوری کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ یہ گاڑی صرف چلتی نہیں بلکہ خود چلتی ہے۔ جی ہاں، خود چلتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں قدر کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، مستقبل کے تصور سے ہے۔ آپ کے ہاتھ سٹیئرنگ پر نہیں، پاؤں پیڈل پر نہیں، اور گاڑی خود لین بدل رہی ہے۔ یہ تو ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ لوگ اس تجربے کے لیے، اس سہولت کے لیے $1,00,000 ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کی رفتار، ڈرائیور نے بتایا کہ جب ایکسلریٹر دبایا تو ایسا لگا جیسے کسی نے راکٹ سے باندھ دیا ہو۔ سر سیٹ سے جا لگا ہوگا۔ بالکل۔ تو ایک طرف یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف انجینئرنگ، $3,00,000 کی بختربند کار۔ یہ گاڑی نہیں، یہ ایک چلتا پھرتا قلعہ ہے۔ صحیح کہا۔ اس کا مقصد آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا نہیں، بلکہ آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ اس کی قدر خالصتاً حفاظت ہے۔ اس کی کھڑکیاں، وہ تو کئی انچ موٹی تھیں۔ جی، جو رائفل کی گولی بھی روک سکتی ہیں۔ اور اس میں اسموک سکرین کا بٹن بھی ہے، کسی جیمز بانڈ فلم کی طرح۔ لیکن سب سے حیران کن چیز تو اس کا دھماکہ پروف ہونا تھا۔ انہوں نے پہلی بار اس کا ٹیسٹ کیا۔ اچھا۔ پہلے ایک عام گاڑی کے نیچے دھماکہ خیز مواد رکھا اور گاڑی ایسے اڑی جیسے کوئی کھلونا ہو۔ پر کھچے اڑ گئے، آگ لگ گئی۔ اندر رکھے پتلے تو باہر اڑ گئے ہوں گے۔ بالکل، سڑک پر بکھر گئے۔ وہ ایک خوفناک منظر تھا۔ اور پھر انہوں نے وہی دھماکہ اس $3,00,000 کی بختر بند کار کے نیچے۔ اور نتیجہ؟ ناقابل یقین، گاڑی صرف چند فٹ ہوا میں اچھلی اور واپس زمین پر آ گئی۔ واہ! اس کے بلٹ پروف شیشے پر صرف ایک چھوٹا سا نشان آیا۔ اندر رکھا ہوا سامان، یہاں تک کہ ایک انڈا بھی بالکل محفوظ رہا۔ تو یہ $3,00,000 اس ذہنی سکون کی قیمت ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ انجینئرنگ جان بچاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انجینئرنگ جان کیسے بچاتی ہے، لیکن جب یہی انجینئرنگ تفریح کے لیے فزکس کو چیلنج کرے تو پھر ہمارے سامنے آتی ہے $5,00,000 کی بوٹ کار۔ یہ ایک ایسی کار ہے جو زمین پر چلتے چلتے سیدھا پانی میں اتر جاتی ہے اور ایک تیز رفتار کشتی بن جاتی ہے۔ یہ قدر کی ایک نئی تعریف ہے۔ یہاں قدر کا تعلق ہے انفرادیت سے۔ دو الگ الگ دنیاؤں کو ملا دینا۔ جی، آٹوموبائل اور مرین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ اس کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسا تجربہ دیتی ہے جو کوئی اور گاڑی دے ہی نہیں سکتی۔ پانی پر چلنے والی کار تو ایک بات ہے، لیکن جب ہم ہوا میں اڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک نیا میدان ہے۔ $6,00,000 کی اڑنے والی کار۔ جب میں نے پہلی بار اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ مطلب ہم بچپن سے اس کا خواب دیکھتے آئے ہیں
اور اب یہ حقیقت ہے۔ اور یہ صرف کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ باقاعدہ سڑک پر چلنے کے لیے قانونی گاڑی ہے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا طیارہ بھی 8,000 فٹ کی بلندی تک۔ زری میں اسے سڑک سے سیدھا آسمان کی طرف پرواز کرتے دیکھنا ایک عجیب سا احساس تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قانون قدرت توڑا جا رہا ہو۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قیمت پر ایک کار کا بنیادی کام یعنی زمین پر چلنا غیر اہم ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں ابھی تو یہ ایک مہنگا کھلونا ہی ہے، لیکن ہر نئی ٹیکنالوجی ایسے ہی شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ آج جو چیز $6 لاکھ کی ہے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد وہ عام استعمال میں ہو۔ ان گاڑیوں کی قدر ان کے اس وعدے میں ہے کہ وہ ہمیں ٹریفک سے آزاد کر سکتی ہیں۔ اب ہم ایک ایسے کلب میں داخل ہو رہے ہیں جہاں باتیں لاکھوں ڈالر میں ہوتی ہیں، $1 ملین کلب۔ جی۔ ذریعے میں ایک پرائیویٹ ریس ٹریک پر 10 مختلف $1 ملین کی گاڑیاں تھیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کی رفتار اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ عام سڑکوں پر چلانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں قدر کا پیمانہ صرف ایک ہے: خالص کارکردگی۔ رفتار، ایکسلریشن، ایروڈائنامکس، یہ آٹوموٹیو انجینئرنگ کے شاہکار ہیں۔ لیکن پھر اسی کلب میں ایک ایسی گاڑی آتی ہے جو ان سب سے مختلف ہے، $2 ملین کی ہائیڈروجن کار۔ اچھا، یہ ایک پروٹوٹائپ ہے؟ جی، جسے آج تک کبھی سڑک پر نہیں چلایا گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی گاڑی جو چلتی بھی نہیں، اس کی قیمت $2 ملین کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کار کی قدر اس کے لوہے یا انجن میں نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود آئیڈیا میں ہے۔ مستقبل پر ایک داؤ؟ بالکل۔ یہ گاڑی ہائیڈروجن سے چلنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، اور اس کا واحد اخراج پینے کے قابل صاف پانی ہے۔ واہ! تو یہ $2 ملین اس گاڑی کے نہیں، بلکہ اس ٹیکنالوجی، اس پیٹنٹ اور اس ویژن کے ہیں جو آٹو موبائل انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسی گاڑی پر جو حال اور مستقبل دونوں کی انتہا ہے، $10 ملین کی کونگزیگ ویڈر۔ یہ نام ہی کافی ہے۔ اور یہ دنیا میں صرف ایک ہے، صرف ایک۔ اس کے پینٹ میں پسے ہوئے اصلی ہیرے ملائے گئے ہیں۔ یہاں قدر کی بنیاد ہے انتہائی نایابی۔ جب کوئی چیز دنیا میں صرف ایک ہو تو اس کی قیمت مارکیٹ طے نہیں کرتی، بلکہ وہ شخص طے کرتا ہے جو اسے خریدنا چاہتا ہے۔ جی۔ اس کا پورا ڈھانچہ ایئر کاربن فائبر سے بنا ہے۔ یہ اتنا ہلکا اور مضبوط مواد ہے کہ یہ گاڑی ایک لیمبورگینی سے تقریباً 500 پاؤنڈ ہلکی ہے۔ 500 پاؤنڈ؟ یہ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ معمولی فرق نہیں ہے، یہ تقریباً 3 بالغ افراد کے وزن کے برابر ہے۔ اس سے گاڑی کی رفتار، اس کا توازن، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ تبھی ڈرائیور نے کہا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک رولر کوسٹر پر ہے، جسے کنٹرول کرنا ناممکن ہو۔ اب ایک ایسی کار کی بات کرتے ہیں جس کی قدر صرف اس کی رفتار میں نہیں بلکہ اس کی تاریخ اور ڈیزائن میں ہے۔ $20 ملین کی میکلارن F1۔ جے لینو والی؟ جی ہاں، مشہور امریکی میزبان جے لینو کی۔ اس کار کی سب سے منفرد بات اس کی 3 سیٹوں والی ترتیب ہے۔ ڈرائیور درمیان میں بیٹھتا ہے، بالکل ایک فارمولا 1 ریس کی طرح۔ اور یہی ڈیزائن اسے خاص بناتا ہے۔ یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد ڈرائیور کو بہترین توازن اور نظارہ فراہم کرنا تھا۔ اور یہ اپنے وقت کی تیز ترین گاڑی تھی۔ جی، 241 میل فی گھنٹہ، جو آج بھی ایک نیچرلی ایسپریٹڈ کار کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ نیچرلی ایسپریٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے انجن میں ہوا کو زبردستی دھکیلنے کے لیے کوئی ٹربو یا سپر چارجر نہیں لگایا گیا۔ یہ انجن اپنی طاقت خالص میکینیکل طریقے سے پیدا کرتا ہے، جو اسے انجینئرنگ کا ایک اور بھی متاثر کن نمونہ بناتا ہے۔ اور یہ ایک ناقابل یقینی سرمایہ کاری بھی ثابت ہوئی۔ جے لینو نے اسے 1998 میں $8 لاکھ میں خریدا تھا۔ آج اس کی قیمت $20 ملین سے زیادہ ہے۔ انہوں نے خود ہنستے ہوئے کہا تھا کہ اس کار نے مجھے ہر سال $1 ملین کما کر دیے ہیں۔ یہ تو گاڑی نہیں، چلتی پھرتی سونے کی کان ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح کچھ گاڑیاں وقت کے ساتھ ایک کار سے زیادہ ایک اثاثہ بن جاتی ہیں۔ یہاں سے آگے قیمت کا تعلق کارکردگی سے نہیں
بلکہ صرف اور صرف کہانی سے ہے۔ اب ہم میوزیم کے شاہکاروں کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اگلی 2 گاڑیاں اتنی قیمتی ہیں کہ انہیں میوزیم سے باہر نکالنے کے لیے پولیس کا پورا قافلہ ساتھ چل رہا تھا، ایک $30 ملین کی، دوسری $50 ملین کی۔ ان گاڑیوں کی قدر ان کے انجن میں نہیں بلکہ ان کی روح میں ہے۔ ان کا تعلق تاریخ کے ایسے ناموں سے ہے جو خود ایک لیجنڈ ہے۔ $30 ملین کی فراری کی کہانی تو کمال کی ہے۔ یہ کار فراری کے بانی انزو فراری نے فورڈ کے بانی ہنری فورڈ کے لیے بنوائی تھی۔ ایک تحفے کے طور پر۔ جی، ایک تحفے کے طور پر۔ یہ تاریخ میں اپنی نوعیت کی واحد فراری ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب اسے سڑک پر چلایا گیا تو یہ اچانک بند ہو گئی۔ ہاں، اور یہی نقطہ اس کی قدر کو مزید واضح کرتا ہے۔ یہ $30 ملین کی گاڑی ہے لیکن قابل اعتبار نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کا اس کی میکینیکل حالت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل، اس کی قیمت اس ایک تاریخی لمحے میں پوشیدہ ہے۔ اور پھر ہے $50 ملین کی جیگوار۔ یہ مشہور اداکار اسٹیو میک-کوئن کی روزمرہ استعمال کی گاڑی تھی۔ کنگ آف کول۔ جی، کنگ آف کول۔ وہ اس گاڑی کو روز دفتر لے جاتے تھے، گروسری خریدنے جاتے تھے، اور اتنی تیز چلاتے تھے کہ ان کا لائسنس کئی بار معطل ہوا۔ یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے کہ $50 ملین کی چیز کسی کے روزمرہ کی سواری تھی۔ بالکل۔ اس کار کی قدر اسٹیو میک-کوئن کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کار ان کی اسی شناخت کا ایک حصہ تھی۔ اس کار کا مالک ہونا تاریخ کے ایک ٹکڑے کا مالک ہونا ہے۔ اور اب ہم اپنے سفر کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ معمے کا آخری اور سب سے بڑا ٹکڑا، $100 ملین کی کار۔ جب میں نے یہ سنا، میں نے سوچا یہ کوئی مستقبل کی ہائپر کار ہوگی، لیکن یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی پہلی فراری ہے۔ یہ قدر کی حتمی مثال ہے۔ یہ ایک کار نہیں، یہ ایک تاریخی نمونہ ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے فراری کی پوری داستان شروع ہوئی۔ اس کی قیمت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کتنی تیز ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ کیا نمائندگی کرتی ہے۔ یہ ایک عالمی لیجنڈ کا نقطۂ آغاز ہے۔ اسے چلانے کے لیے جو انتظامات کیے گئے وہ بھی ناقابل یقین تھے۔ اسے صرف ایک مخصوص شخص چلا سکتا تھا، اور صرف ایک مخصوص پل پر۔ جی، جس کے تمام گڑھے بھر دیے گئے تھے اور سڑک کو مکمل طور پر دھویا اور صاف کیا گیا تھا۔ یہ کسی مقدس رسم کی ادائیگی لگ رہی تھی، کیونکہ اس مقام پر یہ گاڑی ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ $100 ملین بھی شاید اس کی علامتی اہمیت کے سامنے کم ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے $1 کے کباڑ سے سفر شروع کیا اور ایک $100 ملین کے تاریخی شاہکار تک پہنچے۔ یہ سفر میں بتاتا ہے کہ ایک کار صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ قدر کے کتنے مختلف پیمانے ہیں۔ شروع میں قدر کا مطلب تھا فعالیت، پھر یہ